پورٹو ریکو کے اسکولوں کو ٹرمپ کی ممکنہ صدارت کے تحت بجٹ میں ممکنہ کٹوتیوں کا سامنا ہے، جس سے بائیڈن کے سالوں میں ہونے والی پیش رفت کو خطرہ لاحق ہے۔ جزیرے کا تعلیمی نظام وفاقی فنڈنگ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جو امریکی حکومت میں تبدیلیوں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران پورٹو ریکو نے تعلیم میں بہتری دیکھی، لیکن اگر ٹرمپ جیتے جاتے ہیں تو ان فوائد کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ممکنہ کٹوتیوں نے ماہرین تعلیم اور طلباء میں تشویش کو جنم دیا ہے، جو جزیرے کے اسکولوں پر پڑنے والے اثرات کے لیے کوشاں ہیں۔ نیکسٹ ہے پیگ بیوکرز یوکنن ہسکیز اسٹار پوائنٹ گارڈ کا کالج باسکٹ بال کا شاندار کیریئر رہا ہے۔ وہ 2 بار کی متفقہ پہلی ٹیم آل امریکن ہے اور اس نے اپنی ٹیم کو متعدد فائنل میں متعدد بیوکرز 4 میں شرکت کی ہے۔ نیسمتھ کالج ایوارڈ جیتے ہیں بشمول وومینز USBWA اور پلیئر آف دی ایئر۔ وہ 3 بار کی بگ ایسٹ یوکن پلیئر آف دی ایئر بھی ہیں اور انہوں نے کئی ریکارڈ بھی قائم کیے ہیں۔ نیکسٹ ہے وفاقی ثالثی اور مفاہمت سروس FMCS مزدوروں کے تنازعات کو سنبھالنے والی ایک وفاقی ایجنسی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے مؤثر طریقے سے بند ہو گئی ہے۔ ایلون مسک کی سربراہی میں محکمہ برائے حکومتی کارکردگی یعنی کہ ڈوج نے بندش کو نافذ کیا اور ملازمین کو انتظامی چھٹی پر رکھا، جس کے بعد برطرفیاں متوقع ہیں۔ یہ اقدام حکومتی کارروائیوں کو ہموار کرنے کی ایک وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ نیکسٹ ہے بینک آف کینیڈا کے سابق گورنر مارک کارنی کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے کار ٹیرف کینیڈا امریکہ تعلقات میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عالمی اتحادی ٹیرف کو مسترد کر رہے ہیں بہت سے دھمکی آمیز جوابی کارروائیوں کے ساتھ۔ کارکنی کے تبصرے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان کشیدہ تجارتی تعلقات کے درمیان آئے ہیں۔ ٹیرف کے بین الاقوامی تجارت اور سفارت کاری کے لیے دورس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کو اپنے نئے عربی ٹیٹو کے لیے شدید رد عمل کا سامنا ہے، جس میں لکھا ہے کافر یعنی کہ کافر یا کافر۔ بہت سے لوگوں نے ٹیٹو کو اسلامو فوبیا کی علامت کے طور پر مذمت کی ہے، جس میں کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز یعنی کہ CAIR بھی شامل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ مسلم دشمنی اور ذاتی عدم تحفظ کی علامت ہے۔ فلسطینی نژاد امریکی کارکن نردین کسوانی نے بھی ٹیٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے امریکی فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرنے والے ایک شخص کی طرف سے اسلامو فوبیا کی واضح علامت قرار دیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مقصد پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کو فروغ دینا ہے۔ کانگریس مین جو ولسن اور جمی پنیٹا کی طرف سے پیش کیا گیا بل میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر 180 دنوں کے اندر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے اگر ملک اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو بہتر بنانے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ پابندیاں امریکی گلوبل میگنیٹسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کا استعمال کرے گی۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں ویزے اور داخلے سے انکار۔ اس بل میں پاکستان میں سیاسی مخالفت کو دبانے میں ملوث افراد کی نشاندہی اور ان پر پابندی لگانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ پابندیاں اٹھائی جا سکتی ہیں اگر پاکستان گورننس میں فوجی مداخلت ختم کرتا ہے اور غلط طریقے سے نظر بند سیاسی قیدیوں کو رہا کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے امریکہ نے فوجی اور اسٹریٹجک پروگراموں میں امریکی ٹیکنالوجی کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے 80 کمپنیوں کو اپنی برآمدی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے، جن میں کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں۔ یہ اقدام امریکی حکومت کی جانب سے فوجی استعمال کے لیے AI چپس اور اعلیٰ کارکردگی والے کمپیوٹنگ کی ترقی کو سست کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، خاص طور پر چین میں۔ برآمدی بلیک لسٹ میں چین کے انسپورڈ گروپ کے 6 ذیلی کمپنیاں شامل ہیں، جو ایک معروف کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بڑا ڈیٹا سروس فراہم کرنے والا ہے۔ نیکسٹ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین ایگزیکٹو آرڈر اہم انتخابی اصلاحات متعارف کرایا ہے، جس میں وفاقی انتخابات کے لیے اندراج کے لیے شہریت کا لازمی دستاویزی ثبوت بھی شامل ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہندوستان کے ووٹر شناختی نظام سے متاثر ہو کر ایماندارانہ انتخابات کو یقینی بنانا ہے۔ یہ حکم امریکی انتخابی عمل میں اصلاحات کے لیے ٹرمپ کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ پیش رفت ان 103 ایگزیکٹو آرڈر میں شامل ہے جن پر ٹرمپ نے اپنی دوسری صدارتی مدت میں دستخط کیے تھے۔ نیکسٹ ہے ییلے کے پروفیسر جیسن اسٹینیلے فاشزم کے ماہر تھے۔ انہوں نے ٹورنٹو کینیڈا یونیورسٹی میں کام کرنے کے لیے امریکہ چھوڑ رہے ہیں۔
آسٹریلیا نے اپنی رخصتی کی وجوہات کے طور پر ماہرین تعلیم کے خلاف بڑھتی ہوئی آمریت اور دشمنی کا حوالہ دیا۔ وہ آن لائن ہراساں کیے جانے والے اور دھمکیوں کی وجہ سے اپنی حفاظت اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے خوفزدہ ہے۔ فاشزم پر آسٹریلیا کے کام اور اس کے انتخابی نشانات نے انہیں انتہائی دائیں بازو کے گروہوں کا ہدف بنا دیا ہے۔ وہ تعلیمی آزادی اور حفاظت سے متعلق خدشات کی وجہ سے امریکہ سے فرار ہونے والے ماہرین تعلیم کی بڑھتی ہوئی تعداد میں شامل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے، لتھوانیا میں 4 لاپتہ امریکی فوجیوں کو لے جانے والی ایک گاڑی پانی میں ڈوبی ہوئی ملی ہے، جس کی تلاش اور بازیابی کی کوششیں جاری ہیں۔ سپاہی 1 بریگیڈیئر 3 انفینٹری ڈویژن کا حصہ پیڈریڈے کے قریب ٹیکنیکل ٹریننگ کر رہے تھے جب وہ لاپتہ ہو گئے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ابتدائی طور پر کہا کہ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے واضح کیا کہ ان کے تبصرے غیر مصدقہ اطلاعات پر مبنی تھے۔ امریکی فوج نے فوجیوں کی قسمت کی تصدیق نہیں کی اور تلاش جاری ہے۔ نیکسٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بیرونی ملک سے درآمد کی جانے والی کاروں پر 25% نئے ٹیرف کا اعلان کیا ہے، جو 3 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ اس اقدام کا مقصد امریکی آٹوموٹیو انڈسٹری کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ ٹیرف امریکہ میں لائی جانے والی گاڑیوں اور مخصوص آٹو پارٹس پر لاگو ہوگا۔ ٹرمپ نے ٹیرف کے نفاذ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے، جس سے امریکی تجارتی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے۔ اس فیصلے سے کار مینوفیکچررز اور صارفین یکساں طور پر متاثر ہونے کا امکان ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک حالیہ تحقیقات نے بڑے پیمانے پر امریکی سلامتی کی خلاف ورزی کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں والٹز، گیبارڈ اور ہیگزٹ سمیت ٹرمپ کے اعلیٰ عہدیداروں کے آن لائن رابطوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس ڈیٹا کی خلاف ورزی کا تعلق سگنل چیٹ اسکینڈل سے ہے، جس نے جاسوسی کے خطرات کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس لیک کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، جس سے قومی سلامتی پر سمجھوتہ ہو سکتا ہے۔ ملوث اہلکاروں اور ایجنسیوں نے ابھی تک ان نتائج کا جواب نہیں دیا۔ یہ تحقیقات ایک جرمن نیوز آرگنائزیشن ڈر سپائیجل نے کی تھی۔ نیکسٹ ہے، امریکی امیگریشن حکام نے الاباما یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کے ایک طالب علم کو حراست میں لے لیا ہے، جس سے ٹرمپ انتظامیہ کے بین الاقوامی طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن پر تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ٹرمپ، جس کی شناخت طالب علم جس کی شناخت علیرضا دروندی کے نام سے ہوئی، ایک ایرانی شہری ہے، اس کو امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یعنی کہ ICE کے اہلکاروں نے حراست میں لیا تھا۔ ڈروندی یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا تھا۔ اس کی حراست کی وجہ واضح نہیں ہے، کیونکہ ICE اور محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس واقعے نے ملک بھر میں بین الاقوامی طلباء اور تعلیمی برادریوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔